بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن سیدہ ام ہانی عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے نہیں کر سکتی، لہٰذا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو میرے لیے کفایت کر جائے۔ قربان جائیے نبی رحمت سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو جو وظیفہ عطا کیا، آج کے دور میں کوئی شخص کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اس وظیفے کو کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور تمام کتب احادیث میں اس سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ پیارے ناظرین، ابھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 8 برس ہی تھی کہ موت کا فرشتہ شفیق دادا جناب عبد المطلب کی روح قبض کرنے آ پہنچا۔ دادا نے یتیم پوتے کا ہاتھ جناب ابو طالب کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے فرمایا، اپنے مرحوم بھائی عبداللہ کے بیٹے کی سرپرستی اور حفاظت کی تمام ذمہ داری اب تم پر ہے۔ ابو طالب معصوم بھتیجے کو گھر لے آئے، جہاں چچا ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی محبتوں اور چاہتوں کے تمام پھول نچھاور کر کے رہتی دنیا تک کے لیے ایک لازوال مثال قائم کر دی۔ ابو طالب کثیر العیال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بدن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندانی ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سے سب سے بڑی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی۔ خود ام ہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھی، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا نام فاختہ تھا، جبکہ کچھ نے ہند میں بھی لکھا ہے، لیکن اپنی کنیت سے مشغول ہوئی۔ والد جناب ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت الزہر ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن ہے۔ ان کی شادی بنو مخزوم کے ایک نوجوان جبیرہ بن ابی وہب، جیسے حبیرہ بن عمرو میں لکھا گیا ہے، سے ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ام ہانی سے نکاح کا پیغام دیا تھا، جس پر ابو طالب نے کہا، بھتیجے، میں بنو مخزوم کو زبان دے چکا ہوں، قریبی قرابت داری کی بنا پر اب انہیں منع کرنا مناسب نہ ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ام ہانی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، جبکہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ اور 2 حقیقی بھائی حضرت سیدنا علی اور حضرت جعفر سابقون الاولون میں سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت اور حالات اور واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا شوہر حبیرہ اور سسرال اسلام کے شدید مخالف تھے، چنانچہ گھر کے اسلام دشمن ماحول کی وجہ سے انہوں نے قبول اسلام کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ام ہانی کا شوہر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر نجران بھاگ گیا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے 17 برس خانوادہ ابو طالب کے درمیان گزارے۔ ابو طالب کی بڑی صاحبزادی حضرت ام ہانی فہم و فراست، فطانت اور ذہانت، محبت اور شفقت، سخاوت
اور فیاضی صبر و استقامت اور صورت اور سیرت میں اپنی مثال آپ تھی۔ سنجیدہ بردباری، حکمت اور معاملہ فہمی اور وفاداری وفا شواری کا پیکر تھی۔ اوست کے ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع کردار ارقم جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا، یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی۔ جبکہ دوسرا گھر آپ کے چچا زاد بہن ام ہانی کا تھا۔ ام ہانی کا شوہر حبیرہ اسلام دشمنی میں پیش تھا، اپنی شاعری میں مسلمانوں کی ہجوم کرتا اور انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ شخص ابو طالب کے بچوں کے حضرت سے تعلق سے بخوبی واقف تھا، چنانچہ حضور کے اپنے گھر تشریف لانے کو نہ صرف خندہ پریشانی سے قبول کرتا بلکہ آپ کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آتا۔ پھر ایک حبیرہ ہی پر کیا موقف قریش کا وہ کون سا فرد تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور صالحہ زندگی، دیانت داری، شرافت، بزرگی اور امانت و صداقت کا قدردان نہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے تو ابو لہب جیسا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابتداری کو اپنے لیے فخر اور اعزاز کی بات سمجھتا تھا۔ سیرت کی کتب معراج کے سفر کے سلسلے میں جو روایات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آب زمزم کے پاس لے گئے۔ صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، بہقی، حاکم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت مالک کی روایت سے بیان کیا ہے، جبکہ بعض دوسری روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سفر کا آغاز حضرت کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوا تھا، جہاں آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے ہوئے تھے۔ اس روایت کو ابن جریر اور طبرانی نے خود ام ہانی سے، جبکہ بہقی نے حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری مسلم میں حضرت ابو ذر سے اور مسند احمد میں حضرت عابی بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل مکان کے چھت کھول کر اترے اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ حضور شب معراج میں میرے گھر مہمان تھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے واقعہ معراج سنایا اور باہر تشریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جس بات کا تذکرہ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے اس کا باہر لوگوں میں تذکرہ نہ کیجیے گا، وہ آپ کی اس بات کا یقین نہیں کریں گے، وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور اذیت دیں گے۔ اس پر حضور نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس بات کو چھپا نہیں سکتا، میں ضرور ان سے بیان کروں گا۔ حضرت ام ہانی نے اپنی کنیز سے کہا کہ وہ جا کے تعاقب میں جائے تاکہ یہ دیکھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں اور لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ کنیز حضور کے تعاقب میں مسجد الحرام تک آئی، جہاں آپ لوگوں کو معراج کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز پڑھی جو چاشت کی نماز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کو اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہ دیکھا تھا، پھر بھی اس میں آپ رکوع سجود پوری طرح کر رہے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ام ہانی کے غلام ابو مرہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ام ہانی سے سنا، وہ فرماتی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں، تو آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔
پھر جب آپ نے نہانے سے فارغ ہوئے تو 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ وہ شخص کو ضرور قتل کریں گے، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، جس سے تو نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی کہتی ہیں، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن ہشام اور زہیر بن ابی عامیہ بن مغیرہ میرے گھر گھس آئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹری میں بند کر دیا۔ ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کروں گا۔ یہ دونوں میرے خاوند حبیرہ کے رشتے دار تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹری میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام، ام ہانی کے اس اعمال کا ان دونوں مخلوق سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام میں بلند مرتبہ پایا۔ حضرت ام ہانی نہایت شفیق، مہربان اور مہمان نواز خاتون تھی۔ حضور کی ضیافت کر کے بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ ایک دن آپ ان کے گھر تشریف لائے، خادمہ نے شربت پیش کیا، آپ نے آدھا نوش فرما کر گلاس ان کی جانب بڑھا دیا۔ انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے گلاس لیا اور چھوڑا ہوا مشروب باعث خیر و برکت سمجھ کر پی لیا۔ پھر خود ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آج روزے سے تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن رکھ لینا، اور اگر محض نفلی ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ حضرت ام ہانی کا شوہر بھاگ گیا تھا اور بچے بھی ابھی چھوٹے تھے۔ ایک دن حضور ان کے گھر تشریف لائے اور شفقت فرمائی، ام ہانی بکری پال لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، چلنے پھرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جو بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وظیفہ بتایا کہ آج کے زمانے میں کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں لگا کر بھی شاید اتنا اجر و ثواب نہ ملے جتنا اس ایک وظیفے سے ہر روز ملتا ہے۔ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی کمزور ہو چکی ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں بیٹھے بیٹھے کر سکوں اور جو میری کفایت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یہ تمہارے لیے اولاد اسماعیل سے 100 گردنیں یعنی 16 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے 100 عدد زین اور لگام پہنائے ہوئے تیار شدہ گھوڑوں کے برابر ہے، اور جو تم اللہ کے راستے میں دو، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے نکیل ڈالی ہوئی مقبول اونٹنیوں کے برابر ہوگا جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، یہ تمہارے لیے آسمان و زمین کو نیکیوں سے بھر دے گا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن کسی شخص کا عمل اتنا بلند نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس طرح کے ہیں۔ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 100 غلام، 100 گھوڑے اور 100 اونٹنیاں آج کے زمانے میں کتنی مالیت کی ہے۔ لہٰذا جو شخص ہر روز یہ عمل کرتا ہے تو ہر روز اسے اتنا ہی اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام ہانی نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جن کے نام ہانی، عمرو، یوسف اور جادہ تھے۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کیا کرتی رہتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی۔ حضرت ام ہانی سے 46 احادیث مروی ہیں۔